یہ آج وہ جو بہت سے آرٹیکل ہیں، پہلا آرٹیکل میں فریڈمن کا، ٹامس ایل فریڈمن کا آرٹیکل ہے، بڑا ایک ڈائریکشن دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ کم دا ریولوشن، انقلاب آ گیا بھائی. کیا انقلاب ہے؟ ذرا ڈفرنٹ دیکھیے ہمارے انقلاب کیا ہیں اور ان کے انقلاب کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک پروفیسر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کمپیوٹر سائنس کے، اینڈریو این جی ہیں کہ ہاں اینڈریو این جی ہے، این جی لکھا ہوا ہے نام اس کا، این جی. تو انہوں نے یہ ایک اپنی کلاسز شروع کی ہیں آن لائن کمپیوٹر پر، اور وہ بڑی کامیاب جا رہی ہیں. انہوں نے کہا ہو کیا رہا؟ انہوں نے کہا وہ ڈگری بھی دیتے ہیں، ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، سب کرتے ہیں. انہوں نے سسٹم بنایا فول پروف کہ کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے، اور سوال جواب بھی کیے جا سکتے ہیں، سوال جواب بھی لیے جاتے ہیں، اور ہر اسٹوڈنٹ جب سوال جواب کرتا ہے تو ایک پورا ڈیٹا بیس اکٹھا ہو جاتا ہے. اور اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا کہ کہتا کہ میں 250 کی کلاس پڑھاتا ہوں جب میں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، یہاں میں 1,00,000 کی کلاس پڑھا رہا ہوں. 1,00,000 اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں میرے ساتھ ہیں. وہ انگریزی زبان ہے، وہ جو انگریزی سیکھتے ہیں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. یہ ایک ریولوشن انہوں نے کہا جی آ رہا ہے جی، یعنی کہ انہوں نے کہا 40 سال لگا رہتا تو میں اتنے بندے نہیں پڑھا سکتا تھا جتنا سے پڑھا رہا ہوں. اس پہ ڈگری بھی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. نہیں کہ تعلیم بڑی مہنگی ہوگی، کالج کی تعلیم اتنی مہنگی ہوگی. یہاں بتایا کہ صحت کا جو سیکٹر ہے، ہیلتھ کیئر ہے، اس سے بھی مہنگی ہوگی کالج کی تعلیم حاصل کرنا. اس لیے ہم یہ انہوں نے کہا اس پہ $100 لگتے ہیں، جبکہ ایک عام ایجوکیشن میں وہاں تو انہوں نے بتایا $40,000 جہاں خرچ ہوتا ہے، یہاں $100 میں وہ ڈگری مل جاتی ہے آپ کو بڑی سستی آسانی کے ساتھ. اور دنیا کے بیسٹ ٹیچر آپ کو ہارورڈ کے پڑھا رہے ہیں، ہر یونیورسٹی یہ آن لائن اپنا سسٹم چلا رہی ہے. لیکن نئے زمانے کا تقاضا یہ ہے جی، یہ ایک انقلاب آ رہا ہے ہائر ایجوکیشن میں جو کہ دنیا کو بدل کے رکھ دے گا جی. اور بہت سی کلاس روم میں یہ لیکچر دیے جاتے ہیں، آپ انرول کر سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوا انرول کرنے والے ملکوں کے جن کے نام دیے انہوں نے، برازیل کا بھی دیا، انڈیا کا بھی دیا، بہت سے ملک، پاکستان کا نام نہیں تھا. ہمارے بچوں کو نہیں پتہ چلتا انٹرنیٹ پہ فلاں فلاں ہم بڑے انقلاب لا رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے، ہم بھی انرول کریں اپنے آپ کو. اور یہاں سے بھی $100 دے کے $100 دیکھنا تو میرا خیال میں یہاں افورڈ کر سکتے ہیں لوگ، ایسی بڑی بات نہیں ہے جی. اور کم از کم ہمارے ایک مزدور کی 1 مہینے کی تنخواہ تو اتنی ہے جو شہباز شریف نے مقرر کی ہے. یوسفزا گیلانی کی تھوڑی سی کم ہے. نہیں تو کوئی ادارے اس پہ لوگوں کو انرول کریں، بچوں کو، کہ ہائر ایجوکیشن اس. اچھا وہ کہتے ہیں اگر آپ جاب لینا چاہتے ہیں تو جاب کے لیے بھی ہیلپ کر دیں گے اس ڈگری کے بعد. تو یہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں بھی بنی ہوئی ہیں ورچوئل یونیورسٹی بنی ہوئی ہوں، ہمارے ہاں وہ بھی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی ہیں. تعلیم کے بہت سے نظام ہم نے بنائے تھے، اس کامیابی سے چلائے ہیں کہ نہیں چلائے، لیکن انٹرنیشنل اگر سارا سسٹم بھی یہاں آ گیا ہمارے ادارے بھی کچھ پروگرس کریں گے اور بہتر طور پر اس کو لے کے آگے چل سکیں گے جی. ڈانسنگ ود دا ڈیریویٹوز، خیر یہ تو ابھی آرٹیکل میں چھوڑتا ہوں. لیکن دوسرا ایرا آف ڈیمینشڈ سپر پاور، مارٹن وولف کا آرٹیکل ہے جی. وہ کہتے ہیں جی فیوچر رول آف یو ایس، امریکہ کا فیوچر رول کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، یہ آپ تعین کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سپر پاور ہے، اب بھی ہے. اس کی اکانومی بہت مضبوط ہے، اس نے جنگیں جیتی ہیں، روس کو اور جرمنی کو، اور کولڈ وار میں اور عام جو جنگیں ہیں، اور جاپان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا ہے. جنگیں جیتی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. اور یہ طاقت بھی ہماری اکانومی اتنی زیادہ ہے، لیکن یہ لگتا ہے کچھ کہ سپر پاور سے ہے تو ہماری ملٹری مائٹ سب سے زیادہ ہے. ڈپریشن اور ریسیشن جو گریٹ آئے ہیں اس سے ہم قوم کو نکالا ہے. اس کی اکانومی شیک کرتی ہے تو دنیا کی اکانومی شیک کر سکتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جی. اور لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ اب ایسی صورت نہیں رہی بدل. کہتے ہیں 2020 تک چین کی اکانومی جو ہے امریکہ کی اکانومی کے برابر ہو جائے گی. کچھ لوگ اب کہتے ہیں جی ہماری آدھی اکانومی ہے چین کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں جی آدھی بھی نہیں ہے. IMF کا سروے یہ ہے کہ اگر آپ قیمتوں کی پیرٹی کو بھی ساتھ رکھیں تو یہ 30% ہے. یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ پر کیپٹا انکم آبادی بہت زیادہ ہے چین کی، وہ 20% کے قریب رہ جاتی ہے، وہ بہت فرق ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ امرجنگ طاقتیں بھی آ رہی ہیں، امریکہ جو ایک طرح کا ڈکلائن کی طرف بھی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیمینشڈ سپر پاور ہے اس کا رول کیا بنتا ہے. اینڈ بڑا مزے کا ہے. نو ڈیموکریسی کین تھرائیو if citizens view their own government as their greatest enemy. If Americans choose to make their government fail, the US is sure to do so too. ان کا کہنا یہی ہے کہ وہاں کے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ناکام ہو رہا ہے، اور اگر یہ بات ہے تو کوئی اس ناکامی کا رستہ جو ہے نا روک نہیں سکتا جی. اچھا ایک ایٹیچیوڈ ہے جس کو ہم اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا آرٹیکل، وائز پاکستان میکنگ اے پاس ایٹ سیاچین.
دیکھیں یہ شنکر رائے چودھری جی، اس کا آرٹیکل ہے، کوئی انڈین ہے، ایشین ایج میں آرٹیکل آیا ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ کیوں کہہ رہا ہے پاکستان کہ سیاچین پہ بات کرو. اب یہ پوری کہانی بتاتا ہے کہ یوں وادی ہے، سیاچین اہم نہیں ہے، فلاں وادی اہم ہے، فلاں یہ ہے، ہم ذرا اونچا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر ہم نے لداخ پہ بھی رکھا ہوا ہے اور سری لنگر پہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ادھر چین بیٹھا ہوا ہے، ادھر قراقرم ہائی وے جا رہی ہے. تو ایک رومی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مولانا روم کے دیس میں سیکولرزم پنپ نہیں سکتی، اور انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے، اور فتح علی گولن نے ان کا سکول پاکستان میں بھی ہے، جو ترکی سکول پاکستان کو نظر آتے ہیں نا، ترک سکول، وہ اسی گولن موومنٹ کا نتیجہ ہے، جس کو گولن موومنٹ کہتے ہیں اور جس کو خدمت کی تحریک بھی کہتے ہیں. اور میرا خیال میں جہاں جہاں کام ہوا ہے، اس سے پہلے الجزائر میں ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں خدمت کے پروسیس کو اور پیٹرن کو اڈاپٹ کیا ہے. اور میں نے ابھی آرٹیکل دیکھا تھا، گورن کے حوالے سے لکھا ہے اتنا خطرناک آدمی پینسلوینیا میں رہتا ہے اور یہ ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں. لیکن آج ترکی کا ماڈل مصر اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور خوش ہو جاتا ہے مغربی کہ چلے یہی آئے تو غنیمت ہے، کم از کم ان کا تو نہیں آئے گا. اخوان اگر ان کو دیکھ رہے ہیں، نہضہ جو ہے ٹیونس کی وہ ان سے متاثر ہے، مراکو کی متاثر، اگر وہ دیکھ کے ان کو کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ جناب القاعدہ کا پیراڈائم ہٹ کے یہ ایک ماڈریٹ اسلام کا پیراڈائم اگر آ رہا ہے، روشن خیال اسلام کا، جس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو یہ ان کی تحریک کی اسٹڈی بھی ہمارے پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور پر جو دینی ذہن رکھتے ہیں، بہت ضروری ہے. ان کی بہت سی کتابیں اب اردو میں اویلیبل ہیں. جی بہر ایک کال بھی لیتے ہیں، اب تبرک کے طور پر کہوں گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی میر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی منصور عرض کر رہا ہوں سر، آج میں ایک بیانہ خبر پڑھ کے بیٹھا ہوں جی کہ یہ ہمارے مسٹر بک والے ہیں سپر مارکیٹ میں، یوسف صاحب، تو ہمارے مسجد کے ساتھی بھی ہیں، تو ان کو اغوا کر لیا کسی نے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ان کا خوف کریں. وہ تو بہت بیمار آدمی، بہت شوگر پیشنٹ ہے، ان کو تو نظر بھی بہت کم آتا ہے. یوسف صاحب کون سے؟ یہ مسٹر بک والے ہیں نا، محمد یوسف صاحب. جی سپر مارکیٹ میں ان کی خبر آئی ہوئی ہے.
جی جی تو 2.5 کروڑ روپے تاوان مانگا. تو میری ان سے اپیل ہے اغواکاروں سے کہ خدا کا خوف کرے, وہ تو ان کو تو نظر کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے جناب, یہ دیکھیں نا, یہ بہت سارے واقعات اس طرح کے بہت سارے ہو رہے ہیں, اب ہم سے واقف بھی نہیں ہوتے جی. کچھ لوگوں کو اب وہ خلیل چشتی صاحب آئے ہیں, کیسی رونق, 20 سال بیچارے وہاں رہے جی, اور زندگی کے وہ ایک بچور زندگی کا وقت جو تھا انہوں نے وہاں گزار دیا. پچھلی بار بھی جہازوں سے ہم نے اپنے قیدی چھڑائے تھے, پھر چھڑائے. میں نے اقبال شیخ صاحب کو اس لیے زحمت دی تھی تو ان سے پوچھوں, ان سے معلوم کروں کہ اس طریقہ کیا ہے, کیسے پھنستے ہمارے لوگ جی. ہمارے ان جہازوں کی ملازمت کرتے ہیں جو انشورڈ ہی نہیں ہوتے جی, اور کھلے پانیوں میں چلتے پھرتے ہیں جی. ان کی رفتار بھی وہ نہیں ہوتی, ان کے پاس ایندھن بھی وہ نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عالمی لا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جا نہیں سکتا, جہاز تو نہیں اڑا سکتے بہت سے جیسے, اور وہ اب ہمارے ہاں تو وہ بھی اڑا لیتے ہیں. تو بہت سے قوانین ایسے ہیں جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے, جن پر سوچنا چاہیے. اس اویئرنیس کے لیے میں نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا. یہ ساری اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنے شہریوں کا تحفظ کر سکتے ہیں, دفاع کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں جی, اللہ حافظ.